کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے جیسے قوم نہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور ایمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا کیے تھے۔ اس قوم کے بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم کے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر و مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی، اور یہ باغی ہو گئے کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنی کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا اور اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اسی طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا، چنانچہ اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب یہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے حکم دیا، تو اس وقت شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 ایکڑ میں اس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جوہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت پودے اور پھولوں میں لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جوہرات سے مزین کر دیا۔ قوم آج چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کے اندر ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ڈیلوں پر بہت بڑے بڑے ستونوں کو کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہو گئی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے بڑے بڑے جوہرات سے مزین کر دیا گیا اور پھر طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا اور اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار
तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। शदाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शदाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल गया। शदाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शदाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया कि अपने हवारियों से कहने लगा कि ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शदाद के हवारियों ने शदाद से पूछा कि ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शदाद ने अपनी हवारियों से कहा कि ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है जो कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शदाद बदबख्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा। फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम न रखने दूं। शदाद मलकुल मौत के सामने बहुत रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत ने अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शदाद की रूह कब्ज़ कर ली। चनाचे शदाद की मौत के बाद जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जोरदार चीख मारी और शदाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शदाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को बुलाया, कितनी बार समझाया, लेकिन कौम आद बाज न आई। हालांकि शदाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शदाद हो या शदीद, इसको किसी काम का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शदाद का अंजाम बताकर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज न आई और इसी तरह अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करती रही, यहाँ तक कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह तबारक तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक तआला का ये हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस वक्त तक आखिरी मरतबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को लेकर इस इलाके से रवाना हो गए। इनके जाने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधी मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंदों और सतूनों और सोने और चांदी के इमारतों समेत जमीन के अंदर धंसा दिए गए और घर कर दिए गए। अल्लाह तबारक तआला इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक न रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंदों बा महलात थे वो तमाम के तमाम वादी एक रेत के सहरा के अंदर तब्दील हो गई। कौम आद के इस इलाके को अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान ना बचा। प्यारी बहनों एंड भाइयों, इस तरह अल्लाह ताला ने शदाद और उसकी कौम को इबरतनाक इंजाम किया और उन लोगों को सफा हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमेशा अपने हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।